تو ایسا نہ کریں. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اسلامی بہنوں کو آگے رکھیں، وہ آگے کی چلے گی، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تو ڈر خوف نہیں رہے گا، گھومنے کا چانس نہیں رہے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بھیڑ کم ہو. اگر بھیڑ زیادہ اور عورت کو سامنے رکھے تو مردوں کو ٹچ کر کے راستہ بنانے کا اس کا ایک کام پڑ جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے. پیچھے رکھیں گے تو آپ راستہ بنائیں گے، اسلامی بہن آپ کے راستے سے چل کر آئیں گے، لیکن یہ کب گم ہو جائے گی ہم دیکھ نہیں پائیں گے. تو دونوں میں کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہے. قریب سے کریں گے تو پیچھے رکھنا پڑے گا، دور سے کریں گے تو آگے رکھیں گے تو عافیت ہے. بہرحال پہلے سے مائنڈ میک اپ کر لیں کہ دونوں کو جدا ہونا ہے. جدا ہو جائیں گے، 7 چکر دونوں کو مکمل کرنا، 8واں استعلام کر کے لائٹ کے نیچے یا فلاں ستون کے نیچے یا مقام ابراہیم کے سیدھ میں کہیں پر بھی ایک دوسرے کا انتظار کریں گے. موبائل کا دور ہے، کچھ بھی ہوا تو میں فلانے اتنے نمبر گیٹ کے سامنے کھڑی ہو سکتا ہے، پہلے سے طے کر لیں. اب ہم یہاں سے طواف شروع کریں. استعلام کرنے کا تو مڑ جائیں، اب چلنا شروع کریں. لوگوں میں بڑا کنفیوز ہے کہ ہم دعا کیا مانگیں گے. ہم تو اتنی لمبی لمبی دعا یاد نہیں کر پاتے ہیں جو دعا کتابوں میں ہے. تو کوئی بات نہیں، وہی دعا ہی پڑھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. آپ اپنے مادری زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. چلو دعا کچھ بھی نہیں، چند دعا یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اب اسی کو پڑھتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے اپنے مادری زبان میں. اللہ تو مجھے بخش دے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اس طرح کچھ بھی آپ پڑھتے پڑھتے آپ جا سکتے ہیں. بلند آواز سے اس قدر نہ پڑھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو. ہاتھ اٹھانے کی بھی حاجت نہیں ہے، آپ چلتے چلتے 3 چکر رمل کریں. وہاں پر آپ دیکھیں گے رمل کرنے کے غلط انداز لوگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا ہے. میں کر کے دیکھا اسی انداز سے چھپ کر وہ آپ کو کیسے کر کے دوڑتے رہتے ہیں. یہ رمل نہیں ہے، یہ باوقار اور طاقتور لوگوں کا انداز نہیں ہے. رمل ہوگا چھوٹے چھوٹے قدم شانوں کو ہلاتا ہوا اکڑ کر. کیسے؟ شانے کو ہلاتے ہلاتے اکڑ کر. دل میں اکڑ پیدا نہ کریں، بلکہ یہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محبوب کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، ہے نا، ورنہ میری اوقات کیا کہ زمین پہ آؤں. دل پہ اکڑ نہ ہو، محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. 3 چکر رمل کے ساتھ کریں گے. اگر رمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے قریب سے تو جہاں بھیڑ کم ہے وہاں سے کریں. اب ہم طواف شروع کریں. طواف شروع کریں گے. مثلا حجر اسود سے ہم دور میں ہیں تو یہاں سے مثلا یہ 80 فٹ کی دوری پہ ہیں، تو یہاں سے ہم شروع کریں نا تو ایک چکر میں ہمیں تھوڑا اندر گھسنا ہے، چلتے چلتے تھوڑا اندر گھسنا ہے. تو جیسے ایک چکر کرنے کے بعد ہم 60 فٹ پہ آ گئے، دوسرے چکر میں ہوتے تک ہم 40 فٹ پہ آ گئے، تیسرے چکر کرتے کرتے ہم 20 فٹ پہ آ گئے. اب چوتھے میں پھر سے دور ہیں تو 10 فٹ ہوگا. تو اتنے میں پڑھنا نہیں. کرنا کیا ہے؟ ہم مکی ہیں، مکی کے زمرے میں، کیونکہ مکی میں ہم رہ چکے. تو اب ہمیں حرم ہی کی زمین پہ حج کی نیت کرنی ہے. ہوٹل جو عزیز ہے وہ اب حرم کی زمین ہے. ہوٹل ہی سے اگر ہم نیت کر لیں گے تو کوئی بات نہیں. حرم آ جائے تو اچھی بات ہے، حرم سے آئیں یا ہوٹل پہ آئیں. کپڑے پہن لیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں، سر ڈھک کر. اب سر کو ڈھانکنا کھول دیں اور اب حج کی نیت کریں. اے اللہ عز و جل، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو میری آسانی فرما، میری مدد فرما، میری طرف سے قبول فرما. میں نے حج کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا. اب تلبیہ پڑھ لیں گے. تلبیہ شروع ہو گیا. تلبیہ کا کب تک یہ پڑھیں گے؟ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک ہمارا یہ تلبیہ جاری رہے گا. اب ہم احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے اپنے کمرے میں آ کر انتظار کریں. ضروری نہیں کہ وہ 10 بجے کا ٹائم دیا تو آپ کو گاڑی میں 10 بجے بٹھا لے گا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ تاخیر کرتا ہے، لیکن ہمیں یقین بھی ہو تب بھی اس کے بتائے ہوئے وقت پہ ہمیں تیار ہو جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت پہ آ گیا اور 25 لوگ تیار بیٹھے، میں تیار نہیں ہوں، تو خامخواہ ان کے تنقید کا میں نشانہ بنوں گا. تو کسی کو تکلیف دینا یہاں پر بھی درست نہیں، وہاں تو اور بھی درست نہیں. اپنے وقت پہ ہم تیاری کر کے بیگ تیار کر کے ہوٹل میں آرام کریں گے. اگر 12 بجے 1 بجے 2 بجے تو آپ رات کا کھانا کھا کے سو جائیں. آپ کا ڈرائیور آپ کی گاڑی آپ کو لے بغیر نہیں جائے گی، وہ آپ کو جگا کر بیدار کر کے لے کر جائے گی، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ آج آرام کر لیں اگر دیر رات ہے، ورنہ پھر آپ جاگے رہیں. کل بھی دن بھر کوئی کام نہیں ہے، آرام وہاں بھی کر سکتے ہیں. اب ہم گاڑی سے نکلے مینا. مینا آج پورے دنیا کے جتنے بھی حاجی آج مکہ اور مکہ کے ارد گرد موجود ہے، سارے مینا کی طرف جا رہے ہیں. ایک عجیب سا منظر ہے، جدھر دیکھو گاڑی 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 گاڑی، جہاں تک نظر دوڑا رہے گاڑی گاڑی گاڑی، سارے چل رہے مینا. مینا چلتے تھے، مینا کے بس اسٹاپ پہ اتار دے گا. ضروری نہیں کہ جہاں اترے وہی ہمارا خیمہ ہو سکتا ہے یہاں اترے ہو اور 1.5 کلومیٹر میں ہمارا خیمہ ہو، آدھا کلومیٹر میں ہمارا خیمہ ہو. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اترنے کے بعد جو مولم ہوگا، بڑا سا ڈنڈا، اس میں لکھا ہوگا 35/1، 35/2، 35/3، ایسے لوکیشن اس کا رہے گا.
اب وہ جھنڈی لے کر کھڑا ہے, ڈنڈی لے کر کھڑا, اس کے پیچھے پیچھے یہ ریوڑ چلے گی. وہ جدھر جدھر جائے گا وہ ہانکنے کی اس کو ضرورت نہ پڑے, اس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے رہیں. وہ لے کر جائے گا اور اپنے ایک قبیلہ اس سے بڑا ایریا رہتا ہے, اس میں الگ الگ خیمے رہتے ہیں. باہر ایک گیٹ کیپر ہوگا جو آپ کو آپ کی شناخت کے بعد اندر داخل کرے گا. تو شناخت والا کارڈ اور عرفات والا کارڈ آپ کو دیا جائے گا. وہ کارڈ آپ کا دیکھے گا, ہاں یہ اسی خیمہ کا آدمی ہے. دروازہ کھولے گا, آپ جائیں گے. اندر جانے کے بعد ایک بڑا سا ہال ہے, اتنا بڑا ہے سمجھتے ہیں, یہ ایک بڑا خیمہ ہے, ایئر پروف ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, چارجنگ پوائنٹ بھی اس میں ہے, اور الگ سے لائن سے طہارت خانہ ہے. اندر جانے کے بعد ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ڈبل بیڈ کا چادر لے کر بالکل بچھا دیتے ہیں, بڑا سا ایریا گھیر لیے, اور سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے سلطنت کا میں اکیلے مالک ہوں. نہیں, آپ اکیلے نہیں ہو. جیسے جیسے حاجی بڑھتے جائیں گے نا, آپ سکڑتے آپ کے پاس اتنا ہی جگہ بچے گا جو آپ کے حق ہے. یعنی 2.5 فٹ یا 2 فٹ 6 فٹ ٹرین کا برتھ کتنا بڑا رہتا ہے نا, اتنے ہی آپ حقدار ہیں. بس ایک ہی طرف کروٹ لے سکتے ہو, ڈبل کروٹ بھی لے نہیں سکتے, اتنی جگہ ہے. اتنے جگہ کے آپ مالک ہو, خواہ مخواہ اتنا بڑا سلطنت پھیلانے کی ضرورت نہیں جو آپ کا ہے نہیں. تو اس میں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں, میں بچھایا ہوں. تم بچھائے تو تھوڑی مالک ہو گئے ہو, تمہارا حق اتنی ہے. اس میں لوگ جھگڑتے رہتے ہیں. تو خدا را ایک دوسرے پہ نثار ہونے کا جذبہ رکھیں, اثار کا جذبہ رکھیں. کچھ لوگ رہتے ہیں جو بالکل اندر جاتے ہی نہیں, لے کر سامان اندر پٹک دیتے ہیں اور دن بھر باہر ہی رہتے ہیں, چٹے بچھا کے وہ روڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ کو جو سہولت ہے اس انداز سے رہیں. کچھ لوگ اندر جائیں گے اور چارجنگ پوائنٹ کے لیے بالکل دوڑ کر وہاں جائیں گے. آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ بھی جائیے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اے سی کی ہوا ڈالنے لگی ہے تو بالکل اے سی کے سامنے آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی ضرورت رہتی ہے, عورتیں رہتی ہے تو کو کونا میں دینا پڑتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں آپس میں کر کے وہ ایک کونا سنبھال لیتی ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ بے باک لوگ رہتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم دونوں الگ الگ نہیں سوئیں گے, ہم لوگ الگ الگ نہیں ٹھہریں گے, میں گم جاؤں گی. وہ مردوں کے بیچ میں جا کر, یہ سارے مرد ہیں, وہ کونے میں ایک عورت. تو ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایسے لوگ سے بچ کر آپ اپنے حساب سے سہولت کر کے آپ مینا پہنچیں. مینا میں آرام کرنا کوئی کام نہیں ہے. 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کو, 7 کو آئے تھے رات میں, آج 8 ذی الحجہ, 8 ذی الحجہ کو ہمیں 5 نماز ادا کرنے کوئی کام نہیں ہے. معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد خیف جا کر وہاں عبادت کر سکتے ہیں, اور جمرہ وغیرہ کا راستہ دیکھ لیں, آنے جانے کا راستہ دیکھ لیں, 12 تاریخ کو نکلنا کدھر سے وہ دیکھ لیں. یہاں سے اگر قربان گاہ جانا تو قربان گاہ جا کر آپ ایک بار معائنہ کر کے آ جائیں. یہ ساری تیاری کر سکتے ہیں. کچھ کام ہمارا نہیں ہے, 5 نماز ادا کرنی ہے. رات میں ہمارا مول امام پھر سے اعلان کرے گا کہ فلانے پوسٹ پہ ہمیں جا کر گاڑی پکڑنی ہے. پھر سے وہ ڈنڈے والا عمل کرے گا, وہ اگر دور ہے تو سارے میرے پیچھے چلے آؤ. تو وہ لے کر جائے گا بس اسٹاپ پہ یا میٹرو پہ, آپ کو لے کر جائے گا اور اپنے حساب سے بٹھا لے گا. ساتھ جائے گا نہیں, بٹھا کر بھیج دے گا, یا ساتھ بھی جائے گا. اب ہم وہاں سے عرفات کی طرف نکلے. 8 کا دن گزر گیا, اب 9 ہم عرفات کے لیے نکل پڑے. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. بعض علماء کے نزدیک آج کی رات شب قدر سے افضل ہے. تو اگر رات ہمیں مینا میں مل رہا ہے تو یہاں بھی عبادت کریں, اگر عرفات میں لے کر پہنچایا تو وہاں پر بھی عبادت کریں. یہ فرض و واجب نہیں ہے, سعادت مندی اگر کر لیتے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل کا دن بڑا مشقت والا دن ہے, پورے دن دعا میں لگانی ہے. تو آپ آرام کرنا چاہتے تو آرام کر لیں. رات میں اگر آرام نہیں کر پائے تو فجر پڑھ کے کچھ دیر آرام کر لیں, تاکہ دعا میں آپ کا دل لگ سکے, آپ توانائی کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکے. رات آپ گزار دیے. اب اگلا جو دن آیا 9 ذی الحجہ, قربان جائیں. یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن پورے دنیا کے جتنے حاجی ہیں, آج کے دن یہاں آنا لازمی ہے. اگر آج کے دن یہ نہیں آ سکا, میدان عرفات میں ایک لمحہ بھی نہیں پایا, تو اس سال اس کا حج نہیں ہو سکتا. چاہے وہ دم دے دے, بدنا دے دے, کچھ بھی کر لے. یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر آج پورے دنیا کے حاجی اور قربان جائیں. سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ایک قافلے کو دیکھ رہے ہیں کہ 6.5 فٹ 7 فٹ کے لوگ دکھ رہے ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, اتنے ہٹے کٹے, یہ مسلمان ہیں, اچھا. پھر اچانک سے نظر پڑی نیلی نیلی آنکھیں والے, یہ کہاں سے ہیں؟ یہ قزاقستان کے ہیں, تاجکستان کے ہیں, یہ ازبکستان کے, یہ وہاں کے مسلمان ہیں. پھر ہماری نظر پڑی, ٹھیک تندرست نکل رہے ہیں, ایک دم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملیشیا کے, انڈونیشیا کے, ان کی تعداد سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اچھا, یہ لوگ مسلمان ہیں. ہم تو سوچتے ہیں تو نیپالی ہیں, یہ تو چائنیز ہیں, لیکن یہ لوگ بھی مسلمان ہیں. پھر چپٹی ناک والے نکلیں گے, یہ کورین ہیں, یہ جاپانیز ہیں, یہ چائنیز ہیں, یہ لوگ بھی, یہ بھی مسلمان ہیں. پھر اچانک سے دیکھیں ہٹے کٹے تگڑے تگڑے, یہ کون ہے؟ یہ افریقن ہے. کالے کالے اونچے اونچے, یہ افریقن ہے. پھر دیکھیں گے گورے گورے, خون سے لت پت, مطلب ان کے گال ایک دم جھل جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ارے یہ تو ٹرکیز ہیں, یہ چوکوسلاویا کے ہیں. یہ ساروں کو دیکھے گا, سینہ چوڑا ہو جائے گا. دنیا میں ہمارے ہندوستان میں ہم کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ارے پورے دنیا میں ہمارے ماننے والے ہیں.
اگر وہ ان کو دیکھ دیں تو خون سوکھ جائے کہ ایسے لوگ بھی ماننے والے مسلمان ہیں، آج دل بڑا خوش ہوگا۔ اور جدھر نظر دوڑائیں بادل چاند کے بازو سے جیسے گزرتے رہتا ہے نا، دھیرے دھیرے دھیرے، آج نظر دوڑائیں گے تو حاجیوں کا قافلہ ایسے ہلتے رہتا ہے، ہر طرف سفید سفید، کالے کالے تھوڑے سر نظر آئیں گے، باقی پورا سفید بادل چل رہا ہے جیسے، نظر جہاں تک دوڑائیں میدان عرفات میں۔ قربان جائے آج ہماری قسمت کی کیا کہنے کہ آج اس مجمع میں اللہ کے دو نبی بھی موجود ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اس مجمع میں موجود ہیں۔ اس مجمع میں ہم بھی شریک ہیں، تو ہماری قسمت کی کیا ہے۔ پیر و مرشید آ جائے تو ہم ناز کریں گے۔ میں پیر و مرشید کی مجلس میں بیٹھا تھا، ہمارے درمیان کوئی بولے کہ میں حضور تاج الشریعہ سے مصافحہ کیا تھا، ہم اس سے مصافحہ کرنے چلے جائیں۔ کوئی کہہ دے کہ میں تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوں۔ اب غور کریں، آج اس مجمع میں تمام دنیا کے ابدال آئے ہوئے ہیں، کتب آئے ہیں، غوث آئے ہیں، نیک بندے آئے ہیں، کتنے ولی ہوں گے اس میں، کتنے مقبول بندے ہوں گے، اور اللہ کے دو نبی بھی یہاں موجود ہیں۔ کرنا کیا ہے آج؟ میرا رب عز و جل کا سچا وعدہ ہے، وہ فرماتا ہے آج کے دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو احرام کے ساتھ اس حالت میں آ گیا کہ اپنی زبان کو اور اپنے آنکھوں کو فرش سے بچا لیا، تو وہ ایسا لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، زندگی بھر کے گناہ لے کر آج وزندار گٹھڑی لے کر پہنچے ہیں۔ تنہا نہیں آیا ہوں، آج سارے لوگ آئے ہیں، میں بھی امیدوار آیا ہوں۔ میرے رب کا سچا وعدہ ہے۔ آج دنیا کا کوئی شخص معتبر شخص وعدہ کر لے تو بولتے نہیں فلانا بولا کرے گا، ہمارا اعتماد کہتا نہیں وہ کرے گا۔ یہاں رب کا سچا وعدہ ہے، وہ فرماتا ایسا لوٹے گا، ایسا لوٹے گا گویا آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ قربان جائیں، نثار ہونے کو دل کرے گا۔ لوگ آج کے دن اپنے آپ کو اس قدر فدا کرتے ہیں کہ میرا رب نے کتنا بڑا انعام دیا۔ آج اس مجمع میں آپ حاجی بن چکے ہیں۔ حج کے 2 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہمارا ادا ہو گیا، وہ وقوف عرفات۔ دوسرا جو بچے گا وہ ہے طواف الزیارہ، جس کو ہم 10، 11، 12 میں کبھی بھی ہم کر لیں گے۔ وقوف عرفات کا جو وقت ہے زہر سے لے کر اگلے دن صبح تک ہے، لیکن ہمیں نکلنا کب ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد۔ اگر کوئی سورج ڈوبنے کے بعد عرفات میں آ رہا ہے تو اس کا ویلڈ تو ہے، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ تو کیا نہیں کرنا ہے اس میں؟ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں عرفات میں ٹھہرنا ہے، عرفات سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اتنے مبارک گھڑی میں، مبارک لمحے میں، مبارک جگہ پہ بھی کچھ بے باک لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان پر نظر نہیں کرنا ہے۔ آج تو ہم اپنے کیے پہ گھرے ہوئے ہیں، اپنے حال پہ ہم گھرے ہوئے ہیں۔ نفسی کا عالم ہے، میں اپنے آپ کو کیسے سنبھال لوں، میں اپنے نظروں کو بچا لوں، میں اپنی زبان کو بچا لوں، فحش کرنے سے بچا لوں، میں اپنے آپ کو بچا لوں کہ مجھ کو مجھ نہ ملے۔ میں اپنے بھی گھرا ہوا ہوں، لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوگا، کوئی جھنڈی ہلا رہا ہوگا، کوئی اتنا محنت کر کے کود کود کے اپنا نام لکھ رہا ہوگا، کوئی اور کیا کر رہا ہوگا، کوئی سیلفی لینے میں لگا ہوگا۔ اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو تحفے لوٹنے کے لیے ایسے بھگدڑ مچاتے ہیں کہ کیا بتائیں، وہاں تو تحفے بہت بانٹے جاتے ہیں، تحفہ اتنا بڑھتا ہے نا۔ میں نے اپنے دیکھا ہے کہ شروع میں ایسے پکڑتے ہیں، پھر ایسے پکڑتے ہیں، یعنی 1 جری 2 جری 3 جری ایسے کر کے ایسا ہو جاتا ہے، یعنی اتنا تحفہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہرس اتنی کہ اتنا کرنے کے بعد بھی چل کر بہت مشکل سے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا معلوم؟ جب میٹرو پہ جاتے ہیں، دھکا دھکی ہے نا، تو پہلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں گھس سکتے تو جو تھا وہی لے کر جاتے ہیں۔ تو میٹرو کے باہر دیکھیں گے اچھی اچھی چیزیں، کھانے کی اچھی اچھی چیزیں، وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی یہاں لا کے کون پھینکا؟ یہی لالچی لوگ ہیں جو وہاں سے اٹھا کے لائے تھے، یہاں پر گھس نہیں سکے تو آپ پھینک کر چلے گئے۔ تو نہ ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ آج تو میں اپنے حال میں گھرا ہوا ہوں۔ آج میرے رب نے بڑا موقع دیا ہے کہ نماز کا وقت میں اتنا بڑا ڈسٹینس دے دیا ہے کہ تمہیں کسی معاملے میں پھنسنا نہیں ہے۔ اپنا کو فری کر لو، فارغ کر لو، اور بس رب کے حضور دعا میں شریک ہو جاؤ، دعا مانگنے میں لگ جاؤ۔ کھڑے کھڑے دعا مانگو، تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ سائے میں دعا، سائے کے بغیر دعا مانگ رہے ہو، اگر تھک جائے تو سائے کے نیچے آ کر دعا مانگو۔ بیٹھے بیٹھے بھی دعا نہیں مانگ پا رہے تو لیٹ جاؤ۔ بہرحال آج دعا میں محنت کرنی ہے، خوب مانگنا ہے۔ اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والے کے لیے مانگے، رشتہ دار کے لیے مانگے، مرحومین کے لیے مانگے، آنے والے نسلوں کے لیے مانگے، دین کے لیے مانگے، دنیا کے لیے مانگے، ملک کے لیے مانگے۔ فلسطین ہمارا آزاد ہو جائے، پھر سے مسلمانوں کی خدمت میں جائے، اس کے لیے مانگے۔ مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور ہو جائے، اس کے لیے مانگے۔ بہرحال جی بھر کے سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ کچھ لوگ بے باک، مسجد نمرہ ہے، یہ 1 لاکھ کیپیسٹی کی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہم بھی وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، نفلی پڑھ لیں۔ اس مسجد کے قبلہ کے جانب ایک ایریا ہے، بالو نظر آئے گا۔ برسات میں غالباً پانی ادھر سے بہتا ہے تو اس لیے بالو نظر آتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے وادی ارنیا، یہ عرفات نہیں ہے۔
یہ وادی ارنیا، اور یہاں پر جو بورڈ ہے مزدلفہ کا تھوڑے ڈسٹینس میں ہے تو کوئی سمجھ نہیں پاتا، یہاں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی عرفات سے باہر نکل آیا اس پر دم لازم ہوگا، جانور ذبح کرنا اس پر لازم ہو گیا۔ ہاں اگر سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ گیا تو دم ساکت ہو گیا، لیکن نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو عرفات سے باہر نہیں نکلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو عرفات سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ایک کام کیا کرنا ہے، جیسے سورج تھوڑا چڑھے آج کے دن غسل کرنا ہے، آج کے دن غسل کرنا میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے آج غسل کر لینا ہے۔ غسل کرنے کے بعد ہم اپنے خیمے میں آ جائیں۔ حکم تو یہ تھا کہ بالکل سائے سے بھی پرہیز کریں، یعنی کھلے آسمان کے نیچے کھڑے کھڑے ننگے سر کھڑے کھڑے دعا مانگیں، لیکن ہماری استطاعت ہے نہیں تو کچھ دیر کھڑے اٹھ مانگ لیں اور پھر آپ بیٹھ کر مانگیں، دعا مانگیں۔ زور کے وقت میں زور کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں، سورج ڈوبنے کا اطمینان کریں۔ سورج ڈوب گیا، آپ دیکھیں گے سورج ابھی ڈوبا نہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، چل کے جانے والے بھاگ رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں، دم لازم ہو گیا۔ سورج ڈوب گیا، اب ہم مزدلفہ کی طرف نکلیں گے۔ کام کچھ بھی نہیں ہے، سورج تو ڈوب چکا ہے، مغرب کی نماز ہم نے ادا نہیں کی ہے، ہم مزدلفہ کے لیے نکلے، مزدلفہ پہنچے۔ اگر مغرب کا وقت ملا بھی ہے تب بھی مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کے وقت میں ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ پہلے 3 رکعت مغرب کی، اس کے بعد عشاء کی۔ اب عشاء کی کیفیت ہمارے مسافر ہوں گے تو 2 رکعت، مسافر نہیں تو 4 رکعت، 3 رکعت پہلے مغرب کی، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وتر۔ اسی انداز سے ایک ساتھ عشاء کے وقت میں نماز ادا کرنی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ رات بھر آپ ذکر اللہ کرتے رہیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کنکریاں چن لیں، کوئی کام نہیں ہے۔ آج کے دن یہاں پر ہمیں کوئی بیڈ نہیں ملے گا، کھلے آسمان کے نیچے ہمیں آرام کرنا ہے۔ میرا بھی مشورہ ہے کہ آپ آرام کر لیں، لیکن خبردار چہرے پہ کپڑا ڈھانکنا نہیں ہے، تیز ہوائیں چلتی ہوگی تو کپڑا آپ کے سر پہ آ سکتا ہے، اس کا خیال رکھیں کہ سر پہ یا چہرے پہ کپڑا آرام کر لیں۔ غسل طہارت وغیرہ سے فارغ ہونا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ دن آ گیا، لوگ ابھی تہجد کا وقت چلتا رہتا ہے، دن نہیں آیا ہے اور لوگ بھاگتے رہتے ہیں۔ تہجد کے وقت اذان دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں فجر کا وقت ہو گیا، تو اسی چکر میں وہ کیا کرتے ہیں، مزدلفہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ ٹائمنگ کو لوڈ کریں، دعوت اسلامی کا ایپ ہے پریئر ٹائم، اور ایک ایپ ہے حج و عمرہ۔ حج و عمرہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں کے لوکیشن کے حساب سے ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ فجر کا وقت آیا ہے نہیں آیا۔ جب تک کہ فجر کا وقت نہیں آیا ہے تب تک کہ مزدلفہ سے نہیں نکلنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور مزدلفہ سے نکلنا۔ آج سب کو ایک ڈر لگے رہتا ہے کہ میں جانے میں اگر دیر کر دیا تو میں کچلا جاؤں گا، دبا جاؤں گا، پچک جاؤں گا۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب رب نے بلا ہی لیا ہے، 35-40 لاکھ کی آبادی آ گئی ہے تو اللہ نے چاہا تو سب آسانی سے ہو جائے گا۔ کچھ پرابلم نہیں، ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا انتظام اتنا بڑھیا کرتے ہیں، آپ روڈ میں اچانک سے گھس گئے، ادھر سے تیز گاڑیاں چل رہی ہے، اچانک سے گھس گئے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، گاڑی والے ہارن بھی نہیں بجاتے ہیں، سیدھا روک دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی آگے تو ہارن بجا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں پر حاجیوں کا ایک ریسپیکٹ، انہوں نے قانون بنایا ہے کہ ان کو ہارن بجا کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، وہ آتے ہیں تو تم رک جاؤ، جب گزریں گے تو تم گزرنا ہے نا۔ تو اتنا مطلب خدمت، کوئی پانی پی رہا ہے، ایسے پانی پیتے پیتے گلاس میں سے پھینک دیا، خدمت کرنے والے وہ گلاس اٹھانے گئے، اتنا دیر تک ایک اور گلاس لے کر ادھر پھینک دیا، وہ اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالے گا، وہاں سے پھر یہ اٹھانے آئے گا، یہ اٹھا کر ڈالا نہیں تھا، ہم ادھر ایک تیسرا ڈال دیا۔ آپ دیکھیں اس کے ماتھے پہ سکن آئے گی نہیں، کوئی اس کو احساس ہی نہیں دلائے گا کہ میں تکلیف میں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ ان کی تربیت ایسی کی جاتی ہے، حاجیوں کی ایسا ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو برا لگتا ہی نہیں۔ تو کوئی دھکم دھکا ہونا نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، میرا رب نے بلائے تو سب کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے ہم مینا کی طرف چلیں۔ مینا میں اب ایک طریقہ یہ ہوا ہے کہ ٹائمنگ دے دیا گیا ہے کہ اس کیمپ والے 11 سے 12 کریں گے، اس کیمپ والے 12 سے 1 کریں گے، اس کیمپ والے 1 سے 2 کریں گے۔ آپ کو بھی ٹائمنگ دیا گیا ہوگا، آپ بھی اپنے ٹائمنگ کے حساب سے آئیں گے تو اچھی بات ہے، ٹائمنگ کے حساب سے نہیں بھی آ رہے ہیں تب بھی جانے کی اجازت ہوتی ہے، پاس دکھا کے کوئی جاتا نہیں ہے۔ ہاں بیک کرنا یا کھڑا ہونا مشکل ہے، ایک مرتبہ اس رش میں آ گئے تو اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ فیصلہ بدل سکے، اس بھیڑ میں آ گئے تو سیدھا آپ کو جمرہ جانا ہے، آپ نہ چاہو گے تو لوگ آپ کو لے کر پہنچا دیں گے۔ تو کر کے مجھے جانا ہے نہیں جانا وہ سوچیں، اس میں قدم رکھے تو سیدھا آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ اب ہم جمرہ پہ پہنچے، جمرہ میں پہنچنے کا طریقہ سن لیں۔ یہ مان لیجئے جمرہ ہے،
अब हमारा ये रश जा रहा है, इधर से भी लोग जा रहे हैं, इधर से भी जो रहा है। मान लीजिए ये एक लाइन में 40 लोग हैं, 20 इधर हैं, 20 इधर हैं, ये बिल्कुल सामने जाकर पार्टीशन हो जाएगा, आधे इधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे, ठीक है। उधर वाले जाएंगे तो इस अंदाज से मारेंगे कि उनके उल्टे हाथ पे मीना है, सीधे हाथ पे काबा है, इस अंदाज से वो मारेंगे। इधर वाले क्या होंगे, वो इस अंदाज में रहेंगे कि सीधे हाथ पे मीना है, उल्टे हाथ पे काबा है। आज के दिन 10 जिलहिज को तरीका ये है बेहतरी कि इस अंदाज से आए कि आप इस तरफ आ जाए। आज के दिन इस तरफ से कंकरी मारना मेरे आका की अदा है, सुन्नत है। तो आप 40 है मान लीजिए, तो 20-20 में डिवाइड होना है ना, तो आप इधर से 15 की गिनती में रह जाए, 20 पे भी ना रहे, हो सकता है 20वां उधर चला जाए, तो आप 15 पे रहें कि यहाँ से डिवाइड हुआ तो हम लोग इधर आ गए। अब इधर से आए, बिल्कुल एकदम सामने से भी ना रहे, थोड़ा पीछे रहे, बिल्कुल एकदम सामने से कंकरी नहीं मारना, थोड़ा पीछे रहे तो अच्छा रहेगा, धक्का उक्का कम आते हैं तो लोगों की कंकरी भी नहीं लगी। अब हम चले, पहला छोटा शैतान आया, छोटा शैतान को हमने छोड़ दिया, फिर मझला शैतान आया, उसको भी छोड़ दिया, बड़े शैतान पे आकर हमें कंकरी मारते हैं। कंकरी कैसे मारने हैं, मारते रहते हैं, ऐसा नहीं मारना है। कंकरी मारने का अंदाज सीधे उल्टे पैर को जो सीधे हाथ से मारता है इस अंदाज से नहीं, ऐसे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। आप इस बात को तवज्जो दें कि आपकी कंकरी जाकर पिल्लर में लगने चाहिए। पिल्लर मतलब ये दीवार से उस दीवार से थोड़ा कम तक, वो बाहर वाली दीवार से लेकर ये दीवार तक है, इतना बड़ा पिल्लर है। आंख बंद कर फेंकेंगे तब भी जाकर पिल्लर में टकरा जाएगी, लेकिन आंख खोलकर आप इत्मीनान कर लें कि मेरी 7 कंकरी जाकर पिल्लर में लगी या नहीं लगी, जो लगेंगे वो वैलिड है। हाँ, ऐसा भी है, इसके सामने श्लोक है, कितना बजे सोना मुझे बता दीजिए, तो मुझे कितने बजे खत्म? 7 कंकरी मारेंगे, आगे चले जाएंगे, दुआ करेंगे। 10 तारीख को और 3 काम करने हैं, 4 काम भी हो सकता है। उसके बाद हमें कुर्बान गाह जाना है, खुद से करें या दूसरे से कराएं। मेरा टाइम खत्म हो गया है, शॉर्ट में हज खत्म कर दे रहा हूँ। कुर्बानी करेंगे, खुद से करें या दूसरे से करें। उसके बाद हलक कराएंगे। हलक करने का जो तरीका है ना, आप किबला की तरफ चेहरा करके बैठ जाएं और वो कराता रहे, आप पढ़ते रहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बकरीद में जो पढ़ते हैं 9 जिलहिज से 13 जिलहिज, उसी का विर्द करते रहें। हलक करा लेने के बाद किबला की तरफ चेहरा करके दुआ मांगे, ये दुआ मकबूल होने की का वक्त है। अब हम कुर्बानी ख़त्म कर दिए, हलक करा लिए, अब हम एहराम से फारिग हो गए, एहराम की पाबंदियाँ हम पर ख़त्म हो गई। अगर 10 तारीख को कुर्बानी नहीं कर पाए हैं तो हलक भी नहीं होगा, 11 तारीख कर लीजिए। 11 तारीख भी कुर्बानी नहीं कर पाए हैं तो 12 तारीख कर लीजिए, लेकिन 12 तारीख कर लीजिए। सूरज अगर डूब गया तो फिर दम लाजिम हो जाएगा, तो 11 तारीख को भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल 10 तारीख को है। 10 तारीख को तवाफ़ुल ज़ियारा करना ये भी अफजल है। और कैसे अफजल है, ये दोनों काम करके आम लिबास में जाकर तवाफ़ुल ज़ियारा करना ये बेहतर था। अगर हम कुर्बानी और हलक नहीं कराए हैं तो अब 10 तारीख को तवाफ़ुल ज़ियारा करेंगे तो एहराम के साथ करेंगे, और एहराम के साथ सही करेंगे। एहराम के साथ करेंगे तो बिल्कुल इज्तिबाई हालत में नहीं, कंधे को खोल कर करेंगे, 3 में रमल करेंगे। और एहराम में नहीं है तो रमल करेंगे, इज्तिबाई हालत का वक्त अब नहीं रहा, सही करेंगे। अगर एहराम से फारिग हो गए तो आम लिबास में सही करेंगे। हमारा 10 तारीख का काम खत्म हो गया, अब आइए वापस आके मीना में इंतजार करेंगे। 11 तारीख को तीनों शैतान को 7-7 कंकरी मारेंगे, आगे चल के दुआ करके निकल जाएंगे, वापस आएंगे। 12 तारीख को फिर तीनों शैतान के साथ निकल जाएंगे मस्जिद हराम और जाकर एक तवाफ कर लेंगे, हमारा वो तवाफ विदा कहलाएगा। मुबारक हो, आपका हज मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सही सही अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उड़ीसा से आया हूँ और उड़ीसा में हम हज तरबियत इज्तिमा 2 दिन का रखते हैं, 2 दिन में होता है, उसमें भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। तो कोशिश करें कि ये नाकाफ़ी है, थोड़े देर में बहुत कुछ सीखने नहीं होगा। उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम जब तक हज में जा रहे हैं, बल्कि जाने के बाद भी इनसे मरबूत रहें, इनके मोहताज हैं, इनसे बार बार मसले पूछते रहें। इनकी लिखी हुई किताब इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वो दस्तयाब हो जाएगी, वो किताब से मुताला करें। इनके अलावा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके ज़रिए भी हम रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सबको सही मसाइल सीखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद हमारे उलमाए कराम में से वो करम फरमाएंगे, हमें उनके भी बयान को तवज्जो के साथ सुनना है और उनके बताए हुए पर अमल भी करना है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सबको सही सुनने, सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए।